الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد۔ آج جو باب ہے وہ باب نمبر 18 ہے۔ کیف تحل الحائض بالحج والعمرہ، حائضہ عورت حج اور عمرے کا احرام کس طرح باندھے۔ مثال کے طور پر ایک عورت نے یہاں سے پاکستان سے وہ بیٹھی اور جہاز میں انہیں جو ہے وہ حیض آ گیا، ٹھیک ہے، حیض سٹارٹ ہو گیا، تو اب وہ عمرے کے لیے جا رہی ہیں یا حج کے لیے جا رہی ہیں، تو اب اس صورت کے اندر انہیں کیا کرنا ہوگا اور وہ کس طریقے سے حج اور عمرہ کریں گی۔ تو یہ جو حدیث ہے، یہ جو باب ہے، اس باب کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا گیا۔ تو اس میں پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ حج اور عمرے کے لیے جو احرام باندھنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نیت کرنا ہے، اور اس میں حالت احرام میں جو داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے، وہ حائضہ کے لیے درست ہے۔ حائضہ بھی جو ہے وہ حج اور عمرے کے لیے جو ہے وہ نیت کرے گی، میقات پر جو ہے نہائے گی یا میقات سے پہلے نہائے گی، اور یعنی جہاں پر بھی اس نے وہ نیت کرنی ہے، الفاظ پڑھنے ہیں، لبیک اللہم عمرتن، کہ اے اللہ میں عمرے کے لیے میں حاضر ہوں، یا حجن، حج کے لیے میں حاضر ہوں، تو یہ الفاظ وہ پڑھیں گی۔ اس کے لیے ان کے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ ان کو نہانا جو ہے وہ چاہیے۔ اس حوالے سے ایک الگ سے حدیث ہے، اسماء بنت عمیس جو ہیں، ان کے ہاں ولادت ہوئی محمد بن ابو بکر کی، ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ جو اپنے کپڑے ہیں ان کو باندھ کے نہانے کے بعد جو ہے اور غسل کرے، اور پھر جو ہے اسے کہتے ہیں اردو میں کیا کہیں گے، تلبیہ، تلبیہ پڑھے، ٹھیک ہے، جو ہے تلبیہ پڑھے۔ تو نہانا البتہ سب حاجی مرد عورت کے لیے مشروع ہے، چاہے حیض والی عورت ہو یا جو نفاس کا خون ہے وہ اس کو آ رہا ہو۔ ہاں، جو چیز منع ہے وہ یہ ہے کہ حیض والی عورت جو ہے مسجد حرام میں نہیں آ سکتی، مسجد الحرام میں نہیں آ سکتی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حج کے کام ہیں، جیسے عرفہ میں وقوف کرنا ہے، مینا میں رات گزارنا ہے، مزدلفہ میں مینا میں رہنا ہے، اور پتھر مارنا ہے جمرات پہ، اسی طرح بال کٹوانا ہے، وہ سارے کام وہ کر سکتی ہے۔ تو اب حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہتی ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج وداع کے لیے نکلے۔ تو ہم اب ان کی 3 قسمیں ہوئیں ان لوگوں کی جو اس کے اندر نکلے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی تھی، فرمایا کہ فَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِعُمْرَةٍ، جنہوں نے، کچھ لوگ تھے جنہوں نے میقات سے جب احرام باندھا تو صرف عمرے کا تلبیہ پڑھا، کہ حج تو ابھی تھوڑا لیٹ تھا نا، تو انہوں نے صرف عمرے کا تلبیہ پڑھا، وہاں پر عمرے کی نیت کی۔ اور حضرت عائشہ بھی ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے عمرے کا جو ہے نا تلبیہ پڑھا، اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے صرف حج کا تلبیہ پڑھا، حج کے لیے احرام باندھا، اور عمرے کا انہوں نے نیت نہیں کی۔ وَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِحَجٍّ، اچھا، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے حج اور عمرہ دونوں کی جو نیت ہے وہ جو ہے وہ باندھی۔ یہ تو 3 قسمیں تھیں کہ کچھ نے صرف عمرے کی نیت کی، کسی نے حج کی نیت کی، کسی نے حج اور عمرے دونوں کی نیت کی، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی دن باقی تھے۔
تو ابھی جو ہے یہ 3 طرح کے لوگ اس کے اندر ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فقدمنا مکہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مکہ میں آئے تو حضور نے فرمایا، اب دیکھیں اب آگے 2 مزید قسمیں ہو رہی ہیں۔ ایک قسم اب ان لوگوں کی ہے جو جب مکہ جنہوں نے جب احرام باندھا تو وہ جانور بھی لائے تھے، ٹھیک ہے، جسے حدی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جانور لائے تھے قربانی کے لیے۔ ہم کرتے ہیں نا حج کے موقع پر، ٹھیک ہے، حج کے بعد جو ہے یعنی عید کے دن ہم قربانی کرتے ہیں، تو اس کے وہ جانور لائے تھے اور کچھ لوگ نہیں لائے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احرم بعمرۃ، جس نے عمرے کا احرام باندھا ہے صرف، ولم یہدی، اور وہ کوئی جانور لے کر کے نہیں آیا ذبح کرنے کے لیے، فلیحلل، تو اسے چاہیے وہ عمرہ کرے اور اس کے بعد وہ احرام اتار دے، عام کپڑے پہن لے، اس پر سے احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو جب حج کا ٹائم آئے گا تو وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ باندھے گا، پھر دوبارہ وہ مکہ سے ہی اپنے ہوٹل سے ہی جو ہے احرام باندھے گا اور حج کے کام کرے گا۔ اچھا، اور جو ومن احرم بعمرۃ واہدا، اور جس نے عمرے کا احرام تو باندھا ہے لیکن وہ اپنے ساتھ جانور بھی لایا ہے، فلا یحل حتی یحل بنحر ہدیہ، تو وہ اس وقت تک حالت احرام سے باہر نہیں آئے گا، وہ عمرہ کرے اپنا، عمرہ کرنے کے بعد وہ عام کپڑے نہیں پہن سکتا، اس پر احرام کی پابندیاں رہیں گی جب تک کہ وہ حج نہ کر لے، اور حج کے بعد جو ہے جانور ذبح نہ کر دے۔ ہاں، جانور ذبح کرنے کے بعد پھر وہ جو ہے حالت احرام سے باہر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ومن احل بحج فلیتم حجہ، جس نے صرف حج کا احرام باندھا ہے، حج کی نیت کی ہے، تو وہ تو اپنے حج کو ہی پورا کرے۔ تو یہ جو ہے 3 شکلیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ تو جس نے عمرے کا احرام باندھا ہے تو وہ تو عمرہ کر کے آزاد ہو جائے گا، احرام سے نکل جائے گا، مگر جو جانور ساتھ لایا وہ نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے، اس پر اب ضروری ہے کہ وہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد ہی اس سے باہر نکلے گا حج کرنے کے بعد، اور جو البتہ جانور نہیں لایا وہ حلال ہو جائے گا، اور جس نے حج کا احرام باندھا ہے تو وہ حج کر کے ہی اب اس سے باہر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اما عائشہ کے پاس آئے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں فحطت، مجھے حیض آ گیا، فلم ازل حائدا، اور مجھے اس وقت تک حیض رہا، حتی کان یوم عرفہ، یہاں تک کہ یوم عرفہ آ گیا، ولم اہلل الا بعمرہ، اور میں نے جو احرام تھا وہ تو عمرے کا ہی باندھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یعنی یوم عرفہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ حج کا دن آ گیا، حج کا مین جو دن ہے، مین جو اس کی جس دن میں جان ہے وہ عرفے کا وقوف ہے، ٹھیک ہے۔ عرفے کے دن میدان عرفات میں اللہ سے دعائیں کرنا ہے، وہاں پر قرآن پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو مانگنا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ دن اب آ گیا، تو مجھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، تو آپ نے مجھے کیا کہا، آپ نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ اپنا جو تم نے عمرہ تو کیا نہیں ہے، کیونکہ عمرے سے پہلے ہی ان کو پورا کرنے سے پہلے ہی ان کو حیض آ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ انقض رأسی وانتشط واہل بحج، کہ میں جو ہوں کیا کروں کہ اپنے بالوں کو کھول لوں، ٹھیک ہے، تو سر میں کنگھی کر لوں اور اپنا احرام اتار دوں، ٹھیک ہے، یعنی حالت احرام سے میں باہر آ جاؤں، اور پھر میں دوبارہ احرام باندھوں حج کی نیت کر کے، عمرے کو تم چھوڑ دو یہاں پر، ٹھیک ہے، وہ اترک العمرہ، عمرے کو میں یہیں پہ چھوڑ دوں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں ففعلت ذلك حتى قضيت حجتي، میں نے ایسا ہی کیا یہاں تک کہ میں نے اپنے حج کو پورا کر لیا، کیونکہ حج کرنے میں حیض کا کوئی نقصان نہیں ہے، حیض کوئی معنی نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اب جب وہ پاک ہو گئی
ٹھیک ہے، جب وہ پاک ہو گئی تو اس صورت میں اب انہوں نے، ان کے لیے کافی تھا کہ وہ ایک طواف کر لیتی خانہ کعبہ کا، ایک ہی طواف کافی ہے، جس کا عمرہ ایسی حالت میں رہ گئی اس کو عمرے کا الگ طواف کرنا اور عمرے کی الگ سعی کرنا، اور حج کی جو ہوتی ہے آخر میں جب ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کرنا، وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ دونوں ایک ہی کر لے تو وہ دونوں کو لیے کفایت ہے۔ لیکن حضرت عائشہ کا دل جو ہے نا اداس ہو گیا، اور وہ کہنے لگی یا رسول اللہ یذهب الناس بعمرہ وحج وانا اذهب بحج حج، کہ لوگ تو عمرہ بھی کر رہے ہیں اور حج بھی کر کے جا رہے ہیں اور میں صرف حج کر کے جاؤں۔ تو یہ ماشاءاللہ جو خواتین کے اندر یہ صفت ہوتی ہے نا، یعنی یہ خواتین میں بھی ہوتی ہے، انسان مطلب ہے کہ مردوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہرس ہوتی ہے نا یہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میں اپنی امی کے ساتھ گیا نا تو میری امی کی ہر ٹائم یہ خواہش ہوتی تھی کہ بس کسی طرح میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ طواف کروں۔ میری بڑی بہن معذور ہے، وہ بھی گئی ہوئی تھی، تو ہم اگرچہ کہ میں بہت زیادہ کوشش کرتا تھا کہ امی کو زیادہ موقع ملے، تو لیکن پھر بھی مطلب ہے کبھی وہ رو رہی ہے کبھی جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ مطلب بچپن سے ہی 42 سال کی ماشاءاللہ ہو گئی ہے، میرے سے بھی بڑی ہے، تو اس کو اٹھانا بٹھانا کھلانا پلانا وہ سارا امی کرتی ہے۔ تو یہ حدیث پڑھ کے مجھے وہ یاد آ گیا کہ میری امی بھی ہے نا وہ یہی کہتی رہتی ہیں کہ مجھے تو اچھے سے وہ ملا ہی نہیں، موقع ہی نہیں ملا، لوگ تو جا کے طواف کر رہے ہیں، میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کامن ہے خیر کی جو یہ طلب ہے یہ بہت زیادہ ہوتی ہے خواتین میں زیادہ، جو ہے تعلق جو ہے میں نے محسوس کیا کہ جو ایموشنل تعلق ہے ان کا اللہ سے، حضور کی ذات سے، خانہ کعبہ سے، مسجد نبوی سے، ٹھیک ہے، اور جو ہے ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے سے خواتین میں بہت زیادہ ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ تو حضرت عائشہ نے بھی یہی کہا کہ لوگ تو عمرہ بھی کریں اور حج بھی کریں اور میں اکیلا حج کروں، میں اکیلی حج کر کے جاؤں۔ تو اب وہ الگ سے عمرہ کرنا چاہ رہی تھی، حج ان کا پورا ہو گیا، حج انہوں نے پورا کر لیا، حج کا طواف کر لیا، سارا کچھ صحیح کر لی، سارا کچھ ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بھیجا عبد الرحمن کے ساتھ جو ان کے بھائی تھے، اور کہتے ہیں وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمْرَتِي مِنَ التَّنْعِيم، کہ میں جو ہوں جاؤں اور جو میں نے عمرہ جو ہے چھوڑا تھا اس کی جگہ پر میں تنعیم سے احرام باندھ کر دوسرا عمرہ کر لوں۔ حالانکہ عمرہ جو انہوں نے چھوڑا تھا اس کا وہ طواف اگر جو انہوں نے حج کے آخر میں کیا تو وہ ان کے لیے کافی تھا، علماء کہتے ہیں وہ کافی تھا۔ تو یوں ان کے دو عمرے ہو گئے، ایک عمرہ ان کا حج کے ساتھ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ایک ان کا حج کے بعد ہو گیا۔ تو جو حج کے بعد ان کا عمرہ تقریباً وہ 10 دن کے بعد ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اچھا ہاں، تو یہ ایک سوال کسی نے بیچ میں کر دیا کہ جو لوگ مینٹلی اب نارمل ہوتے ہیں قیامت کے دن ان کا حساب ہماری طرح نہیں ہوگا، ان کا کیا حساب ہونا، ٹھیک ہے، وہ تو ان کے لیے تو انشاءاللہ جنت ہے، اور خاص طور پر جو جن کے والدین بھی مسلمان ہیں، البتہ جو کافر ہیں ان کے معاملات میں آتا ہے کہ ان کا وہاں پر الگ سے اللہ تعالیٰ کوئی امتحان لے گا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ یقیناً ظلم نہیں کرے گا کسی کے اوپر بھی۔ لیکن جو مسلمانوں کے بچے ہیں، چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں یا کوئی پاگل ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ تو سیدھے جنتی ہیں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ، اللہ سے یہی امید ہے۔ تو اچھا جی، تو اس میں جو امام بخاری ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت کے اندر احرام باندھا جائے گا اور احرام کے لیے غسل کیا جا سکتا ہے، البتہ غسل واجب نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، جو احرام کے لیے جو ہم غسل کرتے ہیں وہ فرض نہیں ہے، مستحب ہے، سنت ہے، ٹھیک ہے، ہو جائے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، سنت
پر عمل کرنا چاہیے. اور ایک عورت کو فیلنگ بھی آتی ہے جو ہے نا غسل کرنے سے، ایک کہ وہ ایک عبادت کے اندر داخل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس حدیث کے اس میں ہو گیا. اگلی حدیث ہے حیض کے حوالے سے. یہ حدیث ہے کہ حیض کا پتہ کیسے چلے گا. ہاں، یہ ایک اور سوال ہے کہ حیض کے دوران جو ہے وہ دوائی استعمال کی جا سکتی ہے تاکہ جو ہے مینسز نہ آئے. تو اس میں حرج نہیں ہے دوائی استعمال کرنے میں. ٹھیک ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے اس کو ڈسٹرب کرنے سے صحت کے اوپر برا اثر پڑتا ہے، انسان کے اوپر برا اثر پڑتا ہے. تو نہ بھی کرے تو حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور مطلب کیونکہ اس نے ضروری تو نہیں ہے نا کہ یعنی اپنے آپ کو اذیت میں ڈالنے والی بات ہے نا. تو البتہ اگر کوئی ویسے ہی کر رہی ہے دوائی استعمال، یا اس کو عادت ہے. آج کل تو بہت زیادہ یہ خواتین کے اندر ہارمونل جو ڈسٹربینس ہے اس کی وجہ سے وہ ان کو دے دیتے ہیں، لیکن یہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. یہ جو دوائی ہوتی ہے بہت زیادہ ایک طرح کی اذیت ہوتی ہے. تو شرعاً تو جائز تو ہے، علماء کہتے ہیں جائز تو ہے مقصد کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں. لیکن اگر انسان جو ہے نہ استعمال کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے. واللہ عالم بالصواب. چلیے اس سے اگلا جو ہے وہ ہم کل کرتے ہیں انشاءاللہ. اور میرا خیال ہے کہ اس مہینے میں ہم ختم کر لیں گے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. پھر کل ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور کوئی سوال ہے تو آپ لوگ لکھ سکتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، السلام.